ہمارے آقا و مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مثال آپ تھے، رسول اللہ کے بعد ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور ان کو زہد میں دیکھا جائے، ان کو تقوی میں دیکھا جائے، ان کو سخاوت میں دیکھا جائے، ان کو شجاعت میں دیکھا جائے، ان کو صبر و صلات میں دیکھا جائے، ان کو عدالت میں دیکھا جائے تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، ان کے کوئی مد مقابل نظر نہیں آتا۔ اور اسی طرح ہمارے آقا مولا رسول اللہ کے حقیقی جانشین ہیں، ہمارے آقا و مولا رسول اللہ کے خلیفہ بلا فاصل ہیں، اور ہمارے آقا و مولا منصوص من اللہ ہیں، اور ہمارے آقا و مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام قابل اطاعت ہیں، اور ان کی زندگی قابل سیرت ہے، اور ان کی اطاعت جو ہے ہمارے اوپر واجب قرار دی گئی ہے۔ اور اسی طرح ان کی سوانح حیات میں سے ایک نمونہ شجاعت کا اور تقوی کا اور جنگ صفین ہمارے ہاں سخت ترین جنگ شمار ہوتی ہے تاریخ میں، اور لیلۃ الحریر جب جنگ صفین میں نیزوں پہ نیزے ٹکرا رہے تھے، تلواروں کے اوپر تلواریں ٹکرا رہی تھیں، اور اس دوران ہمارے آقا و مولا کے بدن کے اوپر نہ کوئی زرہ تھا، نہ کوئی بختر تھا، نہ کہ سر کے اوپر کوئی خود تھا۔ اس وقت جو ہے جب میرے مولا کسی منافق کو واصل جہنم کرتے تھے اور فی النار کرنے کے بعد جو ہے میدان جنگ میں صفوں کے درمیان کھڑے ہو کے اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز بارگاہ الہی میں شکرانے کے طور پہ ادا کرتے تھے، اور اسی اثنا میں حضرت محمد حنفیہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بابا جان میدان جنگ ہے اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے بدن کے اوپر نہ کوئی زرہ ہے، نہ کوئی بختر ہے، نہ کوئی محافظ ہے، لہذا آپ کے بدن کے اوپر ایک نازک سا باریک سا پیرہان ہے، تو لہذا جنگ کا میدان ہے، یہ مجاہد کی کیفیت نہیں ہے۔ تو لہذا ہمارے آقا مولا اپنے بیٹے کو کیا پیارا جواب دیتے ہیں، میرے بیٹے محمد حنفیہ دیکھ موت مجھ علی کے اوپر آ پڑے یا میں موت کے اوپر جا پڑھوں، میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو لہذا ہمارے آقا و مولا فرماتے ہیں جیسے ایک شیرخوار چھوٹا بچہ اپنے ماں کے سینے کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، اسی طرح میں علی بھی موت کے ساتھ مانوس ہوں، چاہے موت میرے اوپر آ پڑے یا میں موت کے اوپر جا پڑوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ادھر سامنے سے مولا کے دشمن اور مولا کے خون کے پیاسی سامنے کھڑے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنا جرأت اور طاقت اور قدرت نہیں ہے، مولا کا اتنا جہو جلال اور اتنا شجاعت اور مولا کی حیبت، لیکن ظاہراً مولا کی زندگی دیکھی جائے تو سادہ زندگی نظر آتی ہے، لیکن ظاہراً سادہ زندگی نظر آتی ہے، لیکن باطنی طور پہ دیکھا جائے تو امیر المومنین کی ذات جو ہے کائنات میں ایک معجزے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرۂ عرض پہ خداوند متعال کی طرف سے امیر المومنین ایک معجزے کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور اسی طرح اس جملے کا جواب جو مولا امیر المومنین نے ایک بہترین پیارا جملہ اور لطیف جملہ ہمیں دیا ہے کہ موت سے میں گھبرانے والا نہیں ہوں، اس جملے کا معنی ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ ہمارے آقا مولا کے پوتے جناب علی اصغر علیہ السلام کو جب سے شعبہ تیر سے نہر کیا گیا تو اس وقت جناب علی اصغر علیہ السلام نے تیر کو تحمل کرتے ہوئے اور تیر کو برداشت کرتے ہوئے مسکراتے ہیں، اور مسکرا کے ہمیں یہی جواب دیتے ہیں کہ جو میرے دادا علی نے جواب دیا تھا، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو لہذا یہ شجاعت کا کمال ہے، یہ مولا کی شجاعت کا کمال ہے، یہ مولا کی اپنا تقوی کا کمال ہے۔ دشمن کے درمیان میں تلواروں کے سائے میں کھڑے ہو کے خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کبھی نماز کو نہیں چھوڑنا، کبھی نماز کو ترک نہیں کرنا۔ اور اسی طرح مولا کی ایک عدالت کی مثال اور عدالت کا نمونہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی پوری زندگی عدالت میں استوار تھی، عدالت کے اوپر قائم تھی، مولا نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے عدالت کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان کی مثال ایک جو ہے ان کی جو 4 سال حکومت مولا کو نصیب ہوئی تھی، اور اس حکومت کے دوران جب ان کے ہاتھ میں بیت المال تھا تو اس وقت جتنا کسی کا کوئی حق بنتا تھا بیت المال میں، جتنا کسی کا کوئی شہریہ یا وظیفہ بنتا تھا، اس کے مطابق جو ہے ہمارے آقا مولا تقسیم کرتے تھے بیت المال کو عدل و انصاف کے ساتھ۔ تو اپنے سگے بھائی جناب عقیل علیہ السلام جب ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں جناب عقیل کہ اے بھائی میں آنکھوں سے نبینا ہوں، میرے گھر کے افراد کی
کی تعداد زیادہ ہے، میں ایک بوڑھا شخص ہوں اور میں کمانے کے قابل بھی نہیں ہوں، آنکھوں سے نبینہ ہوں، لہذا جو آپ مجھے وظیفہ دیتے ہیں بیت المال سے، یہ وظیفہ جو ہے ہمارے لیے پورا نہیں ہوتا، تو لہذا آپ میرا وظیفہ بڑھائیں اور بیت المال سے جو ہے ہمارا شریعہ بڑھایا جائے۔ تو لہذا ہمارے آقا مولا کیا جواب دیتے ہیں؟ عدل و انصاف کی بیس پہ اپنے بھائی عقیل کو ایک آہن کو، ایک لوہے کو گرم کر کے جناب عقیل کی ہاتھوں کے نزدیک لے جاتے ہیں۔ جب جناب عقیل کو اس آہن کی اور لوہے کی ہیٹ محسوس ہوتی ہے، اس وقت جناب عقیل عرض کرتے ہیں، اے بھائی علی، اے میرے آقا مولا، آپ اگر بیت المال سے میرے لیے وظیفہ جو ہے اضافہ نہیں کرتے تو کم از کم مجھے آگ سے تو نہ جلائیں اور مجھے آگ سے تو نہ ڈرائیں۔ تو میرے آقا مولا نے کیا بہترین اور پیارا جواب دیا جناب عقیل کو، اے عقیل، اے میرے بھائی، تو اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، کیا تو علی کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے؟ تو لہٰذا میرے آقا مولا کی پوری زندگی عدالت کے اوپر استوار تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آقا مولا جتنا شجاعت تھے، جتنا غیرت مند تھے، جتنا متقی اور پرہیزگار انسان تھے، اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات کے مظلوم ترین انسان تھے، مظلوم ترین شخصیت تھے ہمارے آقا و مولا۔ رسول اللہ بھی مظلوم تھے، رسول اللہ خود فرمایا کرتے تھے، جتنا مجھ رسول کو اذیتیں پہنچی ہیں اتنا کسی نبی کو یا کسی رسول کو اذیتیں نہیں پہنچی۔ رسول اللہ بھی مظلوم انسان تھے، مظلوم شخصیت تھے، لیکن رسول اللہ کے بعد کائنات میں علی علیہ السلام مظلوم ترین شخصیت اور مظلوم ترین انسان تھے۔ ان کی مظلومیت کی انتہا یہ ہے کہ رسول اللہ کے اس دنیا سے رحلت کرنا تھا، رسول اللہ کی آنکھوں کا بند ہونا تھا، ادھر سے لوگوں نے جو ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے انتقام لینا شروع کر دیا، اور اس بات کے منتظر تھے کہ رسول اللہ اس دنیا سے رحلت کر جائیں، رسول اللہ اس دنیا سے چلے جائیں، ہم علی سے بدلے لینا شروع کر دیں، اور یہاں تک کہ رسول اللہ کا جو حقیقی خلیفہ تھے اور مولا علی علیہ السلام رسول اللہ کے حقیقی جانشین تھے، اس سے خلافت بھی چھین کے غیروں کے ہاں دی گئی اور غیروں کو دیا گیا خلافت۔ تو لہذا امیر المومنین علیہ السلام اتنا مظلوم، اور میرے آقا و مولا 25 سال ایسے نہیں خاموشی سے گزار دیے، اور ہمارے آقا و مولا فرماتے تھے کہ اگر میرا بس چلے تو میں ظالمین کے حلق سے بھی وہ لقمہ جو مظلومین کا یہ چھین کے کھا گئے ہیں وہ نکال کے مظلومین تک واپس پلٹا دوں۔ تو لہٰذا ہمارے آقا و مولا 25 سال مظلومیت کی زندگی گزاری اور مظلومیت کے ساتھ خاموشی سے وقت گزار دیا، اور اسی طرح ہمارے آقا و مولا کی مظلومیت کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا کو اپنا جب ان کے دروازے پہ آگ لے کے آئے اور ہمارے آقا و مولا کے دروازے کو جلایا گیا، اور ہمارے آقا و مولا کے گھر کے اندر داخل ہو گئے، اور میرے آقا و مولا کی زندگی کے ساتھ ہی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ کا پہلو زخمی کیا گیا، اور بنت رسول اللہ کے اوپر دروازہ گھرایا گیا، اور بنت رسول اللہ کے بیٹے محسن کو شہید کیا گیا، اور اسی طرح جناب زہرا کو تماچے مارے گئے، اور اسی طرح جناب زہرا کا پہلو زخمی کیا گیا، اور اسی طرح جناب زہرا کی پسلیاں توڑی گئیں، لیکن علی خاموش رہے۔ علی کی انتہا کی مظلومیت ہے، لیکن علی نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور جب مولا امیر المومنین سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے تلوار کیوں نہیں نکالی اور شمشیر کیوں نہیں نکالی اپنے حق کے لیے، آپ کی زوجہ کا بھی حق جو ہے چھین لیا گیا ہے، آپ کے سامنے آپ کی زوجہ کو بھی تماچے مارے گئے ہیں، آپ کے بیٹے محسن کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، تو ہمارے آقا مولا صبر اور تحمل کے ساتھ جواب کیا دیتے ہیں، اور پیارا جملہ فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک بچے کے اوپر 2 خواتین مدعی تھیں، ایک خاتون کہتی تھی یہ بچہ میرا ہے، دوسری خاتون کہتی تھی یہ بچہ میرا ہے، جب حکم دیا جاتا ہے کہ اس بچے کو جو ہے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تاکہ معلوم ہو، پتہ کیا جائے کہ اس کی حقیقی ماں کون ہے، تو صاف ظاہر ہے جب بچے کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کی ماں جو ہے تڑپ کر آتی ہے، تو اس وقت جب حکم دیا جاتا ہے کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، تو جو حقیقی ماں نہیں تھی، جو جھوٹا دعوے دار تھی خاتون،
تو وہ جو ہے خاموش رہی، اور جو حقیقی ماں تھی، جس کے جگر کا ٹکڑا تھا، جس کا لخت جگر تھا بچہ، وہ تو اس کا کلیجہ تڑپ گیا، اور وہ تڑپ کے اٹھی اور بولی کہ اگر مجھے نہیں دیتے تو اس کو دے دو، کم از کم میرا بیٹا زندہ تو رہے گا۔ اسی طرح میرے آقا مولا امیر المومنین یہی جملہ اور یہی واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر میں شمشیر نکالتا اپنے حق کے لیے اور تلوار نکالتا اور جہاد کرتا تو یہ جو تازہ اسلام پھلا پھوٹا ہوا ہے اور یہ تازہ اسلام جو پھیلا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، یہ اسلام نیست و نابود ہو جاتا اور یہ اسلام برباد ہو جاتا۔ تو لہذا یہ اسلام ہمارے لیے اس بچے کی مانند ہے۔ اگر کم از کم ہمارے پاس یہ نہیں رہے گا، ہمارے سہ میں یہ اسلام پروان نہیں چڑھے گا، تو کم از کم دشمن کے ہاں زندہ تو رہے گا۔ تو یہ اسلام ہمارے لیے ایک چھوٹے بچے کی مانند ہے۔ تو لہذا ہمارے آقا مولا